پاکستان اور پاکستان سے باہر تمام دوستوں کو سلام۔ آج کل ایکسٹینشن کا بڑا ذکر ہے، یعنی فوج کے سربراہ کی ایکسٹینشن ہوگی یا وہ ریٹائر ہو جائیں گے 29 نومبر کو، اور یہی مسئلہ موضوع بحث ہے کہ اگر وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو فوج کا نیا سربراہ کون ہوگا، یہ تاج کس کے سر پہ سجے گا۔ ہر 2-3 سال کے بعد بڑی اہمیت اختیار کر جاتا ہے یہ مسئلہ، اور اسی وجہ سے ایک ایسے وقت میں جب کہ پاکستان میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات کی اسسمنٹ جاری ہیں، لاکھوں گھرانے اور جو علاقے ہیں ان کی بحالی دوبارہ آبادکاری کے حوالے سے کام اب زور پکڑتا جا رہا ہے، امداد کی اپیلیں پاکستان نے کر رکھی ہیں اقوام متحدہ سے، دوسرے ملکوں سے، چین اور امریکہ بھی اس میں سب سے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ جو اقتصادی بحران ابھی آنے والا ہے وہ کپاس کی فصل، اہم سبزیوں کی فصلیں خراب ہونے کے بعد سنگین ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ دوسری طرف فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ اپنی مدت ملازمت بطور آرمی چیف کے 6 سال اس وقت واشنگٹن میں موجود ہیں۔ پہلے نیو یارک گئے خصوصی طیارے میں، اور اب واشنگٹن میں صلاح مشورے کا اعلیٰ سطحی ملاقاتوں کا سلسلہ ان کا شروع ہو رہا ہے، اور اس میں بہت سارے سوالات ہیں جو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آخر واشنگٹن میں وہ کیا کرنے گئے ہیں۔ اپنی ملازمت کے خاتمے ان کی ریٹائرمنٹ سے کوئی 7-8 ہفتے پہلے کیا موضوع بحث ہوگا، کیونکہ اگر انہوں نے ریٹائر ہونا ہے تو پھر ان کے ساتھ صلاح مشورے کا، بات چیت کا امریکہ کو کیا فائدہ ہے، یا وہ پھر پاکستان امریکہ کے تعلقات کو دوبارہ جو کریکشن جس کو کہتے ہیں تصحیح کرنے کی مشن پہ گئے ہیں۔ اب یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی زیر بحث ہے کہ آخر امریکہ اور پاکستان کی فوج کے سربراہان کے درمیان یہ تعلقات اتنے قریب کیوں ہیں۔ مجھے یاد ہے 4 سابق امریکی صدور کے ایڈوائزر تھے، CIA کے بھی سربراہ رہے، بروس ریڈل۔ انہوں نے سن 2010 میں اپنی ایک کتاب لکھی، دی ڈیڈلی ایمبریس، پاکستان کے حوالے سے تھی، افغانستان کے حوالے سے، اور اس میں انہوں نے ایک قصے کا ذکر کیا۔ وہ قصہ تھا 22 جولائی 2010 کو اس وقت کے وزیر اعظم یوسف گیلانی نے اپنے ایک مختصر ٹی وی خطاب میں اس وقت کی فوج کے سربراہ جنرل اشفاق کیانی کو 3 سال کی ایک مکمل ٹرم دے دی، یعنی ان کو مزید 3 سال کے لیے اس عہدے پہ کام جاری رکھنے کی اجازت دے دی۔ اس وقت ایک بریگیڈیئر یا میجر جنرل صاحب تھے، انہوں نے نام نہ بتانے کی شرط پہ بروس ریڈل کو یہ بتایا، یہ اس کتاب میں لکھا ہے کہ جنرل کیانی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ناگزیر ہو گئے تھے، یعنی ان کا اپنے عہدے پہ موجود رہنا، ان کے جاب جاری رکھنا بڑا ضروری ہو گیا تھا۔ ساتھ ہی ان جنرل صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس نوعیت کے اقدامات سے البتہ سویلین ادارے کمزور ہوتے چلے جائیں گے، اور اس طرح فوج کے سربراہ میں اپنے اقتدار کو مزید دوام اور تقویت دینے کی شدید خواہش بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس حوالے سے آپ سب کو یاد ہے کہ فیلڈ مارشل ایوب خان، جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف بڑی روشن مثالیں ہیں کہ پاکستان میں جب آرمی چیف بنتا ہے تو اس کے بعد خواہشیں دل میں پیدا تو ہوتی ہیں، اور پھر اقتدار سے علیحدہ ہونے کو شاید جی نہیں کرتا، کیونکہ عہدہ ہی اس طرح ہے، انتہائی اہمیت کا حامل عہدہ ہے یہ۔ اب شکر ہے کہ جنرل کیانی 2013 میں ریٹائر ہوئے، بڑے باعزت انداز میں۔ انہوں نے بہت نام کمایا اپنے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے۔ اس کے بعد جنرل راحیل شریف آئے، وہ اپنے 3 سال مکمل کر کے کہاں پہنچے؟ سعودی عرب۔ وہاں پہ سعودی عرب کی قیادت میں جو ایک اسلامی فورس بنی تھی، اس کی قیادت کے لیے وہ سعودیہ چلے گئے، اس وقت بھی وہ وہیں پہ موجود ہیں۔ اب بروس ریڈل نے اپنی کتاب دی ڈیڈلی ایمبریس میں یہ بھی لکھا کہ واشنگٹن نے جلد فیصلہ سازی کے لیے ہمیشہ پاکستانی فوج کے سربراہان کے ساتھ براہ راست رابطوں کو ترجیح دی ہے۔
اس ضمن انہوں نے یہ لکھا کہ صدر بل کلنٹن نے بھی اگست 1998 میں مشرقی افغانستان میں اسامہ بن لادن کے کیمپوں پر حملے سے پہلے اپنے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کو اس وقت کے فوج کے سربراہ جنرل جہانگیر کرامت کے ساتھ صلاح مشورے کے لیے بھیجا تھا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نواز شریف کی امریکی جرنیل کے ساتھ ملاقات محض اتفاقیہ تھی، یعنی ان کو اس ملاقات میں نہیں ہونا تھا۔ اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اگست 1998 میں کینیا میں حملے ہوئے تھے امریکی مشنز پہ، اور اس میں کافی سارے لوگ ہلاک بھی ہو گئے تھے، اور اس کے جواب میں پھر امریکہ نے 20 اگست 1998 کو بیلسٹک میزائل داغے تھے جو کہ پاکستان کی سرزمین کے اوپر سے گزر کر مشرقی افغانستان میں اسامہ بن لادن کے کیمپوں کو تباہ کیا۔ اب بروس ریڈل نے اپنے کتاب میں بار بار یہ لکھا کہ جمہوری طور پر منتخب سیاسی رہنماؤں کے ساتھ انگیجمنٹ یعنی صلاح مشورے کی بجائے فوج کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے سیاسی حکومتوں کی اتھارٹی کو کمزور کرتی ہیں، لہٰذا واشنگٹن کو یہ طرز عمل ترک کرنا چاہیے۔ اب اس موقع پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یعنی اس موقع پہ جب کہ جنرل باجوہ اس وقت واشنگٹن میں موجود ہیں، تو کیا جنرل باجوہ کا اپنے عہدے کی مایعات سے محض چند ہفتے قبل واشنگٹن کا دورہ انہی خدشات کا غماز ہے جن کا ذکر بروس ریڈل نے اپنی 2010 کی کتاب میں کیا؟ کیا اس دورے کے بعد جنرل باجوہ اپنی ملازمت جاری رکھیں گے، یا پھر 29 نومبر کو ریٹائر ہو جائیں گے، یا پھر پاکستانی فوج کے نئے سربراہ کے لیے، پاکستان کی فوج کے لیے مزید آسانیاں پیدا ہوں گی اس دورے کے نتیجے میں، اور یوں پاکستان اور امریکہ تعلقات ایک نیا رخ اختیار کریں گے، یا پھر اس دورے کی کڑیاں چین اور امریکہ سے جڑی ان کی آپس کی جو باہمی مخاصمت ہے اس سے جڑی سیاست کے ساتھ ملتی ہیں، جس میں پاکستان ایک بار پھر سینڈوچ ہوتا نظر آ رہا ہے، یا پھر سابق وزیر اعظم عمران خان نے 21 اپریل 2021 کو امریکہ کو فوجی اڈے دینے کے سوال کے جواب میں امریکی ٹیلی ویژن کو جو ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا، یعنی بالکل نہیں، قطعاً نہیں، وہ جو فقرہ کہا تھا انہوں نے، وہ جنرل باجوہ کی حالیہ ملاقاتوں کے ذریعے اس ایبسولوٹلی ناٹ کے منفی اثرات کو زائل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔